شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآيات فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 96 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 110 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے گزشتہ جو عرب اقوام تھیں، یعنی کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس سے پہلے جو گزری ہوئی عرب قومیں تھیں، اللہ رب العزت نے ان پر ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے گئے ان کا ذکر کیا. پھر اللہ رب العزت نے ہدایت قبول کرنے والے اور اس کا ہدایت کا انکار کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں پر جو عذاب آئے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا. ہم پڑھ رہے تھے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک یعنی دوبارہ سے یہ بات سمجھائی، عبرت دلائی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے کے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، ہم زمین اور آسمان کے خزانوں کے، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کے ان اعمال کے سبب اللہ نے ان کو پکڑ لیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا أَفَآمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا بستیوں والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اس بات میں پرسکون ہیں، پرامن ہیں کہ وہ سو رہے ہوں اپنے گھروں میں بے خبر اور ان پر عذاب آ جائے. أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. اور کیا بستیوں والوں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا ہوا ہے کہ وہ دن کے اوقات کے اندر
اپنی مصروفیات کھیل کود میں مصروف ہوں اور اس وقت اللہ کا عذاب ان پر آ جائے. جس کی مثال کیا ہے آپ دیکھیں, قوم لوط, مطلب آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے اپنے گھروں پر جا کر پڑے سو رہے ہیں, پرسکون ہیں. ان کے حساب سے انہوں نے لوط علیہ السلام کو بشمول ان کے مہمانوں کے نعوذ باللہ بے عزت کر دیا ہے. وہ ان کے گھروں میں ہی دونوں لڑکے موجود ہیں. صبح ہوگی ہم گھر سے نکال لیں گے, بے خبر جا کے اپنے گھروں پر آرام سے سو رہے ہیں. ادھر اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. کچھ بھی سنو, کیسی بھی آوازیں ہوں, پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے. وہ وہاں سے نکل گئے. رات ہی سوتے ہوئے اچانک سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. پورے خطہ زمین یعنی کہ قوم سدوم, پورا شہر فرشتے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے آسمان پر. آسمان والوں نے زمین والوں کے چیخنے پکارنے کی آوازیں سنی اور پھر انہیں زمین پر دے مارا گیا اور اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی. قوم شعیب اپنے بازاروں میں مشغول کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں. جن پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں کئی سالوں سے وہ بس رہے ہیں, انہوں نے کبھی بھی ان پہاڑوں پہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غیر معمولی حرکت نہیں دیکھی. اچانک سے آتش فشاں پھٹتے ہیں اور پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتا ہے. دن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا. قوم نوح ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ انہیں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کام کاروبار کی طرف جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے تھوڑی دیر بعد ان کے رات میں بارش شروع ہوئی ہے, ہلکی سی معمولی سی. صبح ہوتے ہوتے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. وہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی نارمل بات ہے, وہ اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں. اچانک سے پانی دریا سمندر کے اندر بڑی لہر اٹھتی ہے, اور اتنی بڑی کہ زمین کے اوپر کبھی آج تک اتنی بڑی لہر نہیں اٹھی. پوری قوم نوح کو بہا کر لے گئے, سب ختم ہو گئے. تو اس بات کو اللہ رب العزت نے ایسے بیان کیا, فَآمَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ پڑے اپنے گھروں میں راتوں کو سو رہے ہوں اور اس وقت اللہ کا عذاب اچانک سے ان پر آ جائے, یا دن کے اندر اپنے اپنے علاقوں میں مشغولیت, اپنے کام کاروبار کھیل کود میں لگیں اور اچانک سے اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. افآمنوا مکر اللہ, کیا تم اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, سوائے نقصان اٹھانے والوں کے اللہ کی تدابیر سے کوئی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا, سمجھیں ذرا اس بات کو کہ موئنجو دڑو, یہ موئنجو دڑو یہ ہمارے سندھ کا تھا. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب یہاں زلزلہ آیا, زمین پھٹی, پورا شہر زمین کے اندر دھنس گیا. دن کا وقت تھا, سب اپنے کام کاروبار میں لگے ہوئے تھے کہ جو آثار اس کے نکلے زمین سے, اس میں ایسے ڈھانچے نکلے, ایسی جگہوں سے نکلے جو جگہیں ان کی تہذیب کے مطابق بازار تھیں. کثرت سے مردانہ جو ڈھانچے تھے وہ ان علاقوں سے نکلے کہ جو بظاہر دیکھنے سے, ان کے آثار کی تحقیق کرنے سے, ان کی تہذیب کی تحقیق کرنے سے پتہ لگتا ہے یہ ان کے بازار تھے. تو اس کا مطلب وہ دن کے وقت وہ زلزلہ آیا, پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی, ختم کر دیا اللہ رب العزت. اچھا, ہم سحری کر کے فارغ ہوئے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا مانسہرہ میں زلزلہ آیا تھا. ہم ابھی سحری سے فارغ ہوئے تھے, کچھ دیر ہوئی تھی. زلزلے کے نتیجے میں کئی سو افراد زمین میں دھس گئے, ختم ہو گئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میرے بھائیوں, اس بات کو سمجھیں کہ اللہ اجتماعی طور پر ہی قوموں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت انفرادی طور پر بھی لوگوں کی پکڑ کر لیتا ہے.
ان پر بھی اسی قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ رات کی نیند میں ہوں گے تو پکڑے جائیں گے، وہ دن کے مشاغل کے اندر ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے۔ انفرادی ایک آدمی پکڑا جائے گا اللہ کے، یہ تھوڑی ہوگا کہ مرے گا پھر قبر میں جائے گا، پھر قبر کے عذاب جھیلے گا، پھر آخرت کے عذاب جھیلے گا، نہیں، اللہ چاہے گا اسے دنیا میں پکڑ لے گا، اور ایسا پکڑے گا وہ موت کو ترسے گا، وہ ایسا اس کی پکڑ ہوگی، اس عذاب کا شکار تو ہوا ہی ہوا، عذاب قبر کا بھی شکار ہوگا، عذاب آخرت کا بھی شکار ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر دل کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت، وہ ایمان ہے۔ اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اب جو ہدایت ہمیں ملی اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے تو چلیں، یہ امید ہے کہ ہم مریں گے اور قبر اور آخرت کے عذابوں سے گزریں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ اس کی ہدایات کی تکذیب کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے مطابق مان رہے تھے، زندگی اس کے مطابق گزار نہیں پا رہے تھے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا، اس کے عذاب جھیلنے اپنی جگہ ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ انہیں ہدایات کی تکذیب کریں، جھٹلائیں انہیں شعوری یا لاشعوری طور پر، اس کے خلاف باتیں بنائیں، عذر تراشیں، بہانے نکالیں۔ آپ دیکھیں کیا کیفیت ہوگی کہ رات کے وقت میں ایک قوم مچھلیاں پکڑ رہی ہے، سارے ساحل کے کنارے بنی اسرائیلی لگے مچھلیاں پکڑنے، اور دوسری قوم جس کو وہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں، ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، مت کرو، ارے چھوڑو تم بے وقوف، تمہیں کیا پتا بھائی شکار، ہم شکار تھوڑی کرے، گڑھے کھود رہے ہیں، چلو۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہدایت کو جھٹلانے کا ایک بہانہ تھا، ہم شکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم نے تو گڑھے کھود لیے، پانی اسی میں آ کے گر جاتا ہے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں، اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جب اب رات کو مطمئن سوئیں، وہ اپنے افعال کے اوپر رات کو مطمئن سوئیں، لیکن صبح جب ایک فریق اٹھا ہے تو دوسرے فریق کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جب گھروں میں جھانکا، ڈھونڈا، دیکھا ان کے علاقوں میں تو بندروں اور سوروں کے علاوہ کچھ نظر آیا، پھر جب ان بندروں کو بغور دیکھا تو سمجھ میں بات آئی، ان کے ناک نقشے، ان کے چال ڈھال، ان کے طور طریقے، ان کے گھروں کی علامتیں دیکھ کے پتہ لگا، ارے یہ تو فلاں ہے، بندر بن گیا ہے، یہ فلاں ہے، بندر بن گیا، یہ فلانی ہے، یہ بندر بن گئی ہے۔ اللہ نے ان کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ بندروں کا ہی کام ہے نا، کچھ بھی کر لو اچھل کود کرتے رہیں گے، سمجھیں گے؟ سوروں کا ہی کام ہے نا، کچھ بھی کر لو حلال کی طرف نہیں آئے گا، سور ہمیشہ خباثت کی طرف، حرام کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ بندروں اور سوروں کا کام ہے نا، اللہ نے ان کو بندروں اور سوروں میں ہی تبدیل کر دیا۔ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ چلو اطمینان اس بات پر ہو جائے، سننا ذرا بات کو، یہ بڑی یہ پہلی دو باتوں سے زیادہ خطرناک بات کہ اطمینان ہو جائے اس بات کے اوپر کہ بندر اور سور میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کہ بھائی اب تو وہ بندر اور سور والی حرکت کرے گا، اطمینان ہو جائے اس بات کے اوپر، لیکن رہے وہ انسان کا انسان اور اس کی فطرت اللہ سوروں والی بنا دے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس کے اندر سے ماں بہنوں کی تقدس کی حرمت، یعنی کہ ان کی رشتوں کی حرمت اس کے اندر سے ختم ہو جائے، اس میں سے غیرت ختم ہو جائے، اس کے اندر سے ایمان کی فکر ختم ہو جائے، آخرت کی نجات کی فکر ختم ہو جائے، جیسے سور کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بے فکرہ گھوم رہا ہوتا ہے، بے حیا گھوم رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فطرتاً کسی کو بدل دے تو یہ پہلی دو باتوں سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تک سکھائی ہے، اے اللہ تیری دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، میرے دل کو اے اللہ تو اپنی ہدایت کی طرف ہی رکھنا۔
یہ کتنی بڑی بات. فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون. سنیں ذرا، آج کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار دیکھو خطبے بھی ہو رہے ہیں، دروس بھی ہو رہے ہیں، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، وہ نصیحتیں مسلسل ہم سن رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اندر جو نصیحتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ مسلسل سن رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پوری عوام سن رہی ہے، یہ سارے سن رہے ہیں ان نصیحتوں کو. مگر کیا ایسی بات ہے کہ ان نصیحتوں کو سننے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ مطلب ایک تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا، وہ خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا. ہماری عجیب و غریب کیفیت ہے، ہم میں وہ ڈر نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جنت کا جہنم کا بیان کر رہے ہوتے تھے، انہیں آخرت کے بارے میں بتا رہے ہوتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت یہ ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ جنت ہے، یہ سامنے ہے ہمارے. وہ جہنم کا ذکر کرتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا یہ جہنم ہمارے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دامن تر ہوئے ہوئے ہوتے تھے. سوال یہ، اچھا یہ چلو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم تھے، کہ آپ تو جو گفتگو کرتے تھے دنیا کے اندر آپ سے زیادہ کوئی بھی فصیح و بلیغ اور جامع ترین گفتگو کرنے والا گزرے ہی نہیں ہے. چلو آپ کی تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہی ابو بکر کا معاملہ تھا کہ ابو بکر بھی درس دے رہے ہیں جب بھی یہی معاملہ ہے، عمر درس دے رہے ہیں جب بھی یہی معاملہ ہے، عثمان بول رہے ہیں جب بھی یہ معاملہ ہے، علی بول رہے ہیں جب بھی یہ معاملہ ہے. جو جس کو نصیحت کر رہا ہے، صحابہ کو تو ایک ہی معاملہ تھا، وہ آخرت کو سنتے تھے، وہ تقوی کو، اس پرہیزگاری کو سنتے تھے، وہ پرہیزگاری کو اختیار کرتے تھے، فوراً ڈرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ حیران کن بات ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں بھائی نہیں بن رہی ہے کیفیت، بھائی نہیں ہو رہے لوگ ایسے. اچھا بھائی نہیں ہو رہے لوگ ایسے، بھائی کیوں نہیں ہو رہے لوگ ایسے، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا. پہلے والوں کی ہلاکت کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ پہلے والوں کو ان کی اسی جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا. اب بات والے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم. ان کو اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں، لیکن صرف اتنا ہوتا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ہم ان کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. پھر یہ ہے بات سمجھ. مسئلہ یہ ہے ہدایت پانے کے لیے ضروری گناہ چھوڑنا ہے. آپ کو ہدایت نہیں سمجھ میں آئی جب تک آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ کو ہدایت سمجھ میں آ جائے. یہ اس بات کی دلیل. سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے مطلب دیکھیں کس طرح بتایا ہے کہ وہ پہلے والوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا ان کے. اب آئے ان کے بعد والے، وہ ان کے وارث بنے. قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم سمود. نہیں سمجھے بات؟ یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا. ہم نے بنی اسرائیلیوں کو کھڑا کیا، بنی اسرائیلیوں کے بعد قبطیوں کو کھڑا کیا، قبطیوں کے بعد رومیوں کو کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہی سلسلہ دوبارہ عربوں میں آیا. ایک کے پیچھے ایک وہ وارث بنتا گیا اللہ رب العزت کے ہاں کی ہدایت کا، اس زمین کا. لیکن ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ہم پہلے والوں کے گناہوں کے سبب دوسرے والوں کو بھی پکڑ سکتے تھے، ہم ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ سکتے تھے. ایسا نہیں ہوا. وہ صرف اتنا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ہم نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی، اب یہ سن نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں کبھی، اب آپ کبھی خطبہ ہو رہا ہو یا درس ہو رہا ہو، آپ وہاں کھڑے ہو کے نا ایک کونے میں کھڑے ہو، پبلک کو دیکھتے ہیں انتہائی معذرت کے حرام طریقے سے تجارت کر رہے ہیں، حرام طریقے سے رشتے ناتے جوڑ رہے ہیں، موبائل کا استعمال ہے تو حرام ہے،
کھانا پینا ہے تو حرام طریقے سے. ہر مطلب بعض گناہ ایسے ہیں جو اب ہمارے رواج میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ عورت کا پردہ ہے, شادی میں نہیں. کیوں؟ او میک اپ خراب ہو جائے گا, 2 منٹ کے تو 2 گھنٹے کی تو مجلس ہے, وہ کرا جائیں گے. بعض گناہ ہمارے رواج میں شامل ہو گئے, رواج میں. اب وہ ہمیں گناہ نہیں لگ رہے. اب جب وہ ہمیں گناہ نہیں لگ رہے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ گناہوں کے عادی بن کر اب ہم بیٹھے نصیحت سننے, خطبہ سننے, درس سننے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی ہماری, وہ اللہ کا ڈر ہی نہیں آ رہا دل کے اندر, وہ تقوی ہی پیدا نہیں ہو رہا دل کے اندر. وہ وجہ ہے اس کی کیونکہ گناہوں کی دیمک نے پکڑ رکھا ہے اس سے, دل کو کھا رہا ہے, مسلسل دیمک کھا رہی ہے وہ ہمیں. اس دیمک کو جب تک ہم نہیں ہٹائیں گے اس وقت تک سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آئے. فرمایا تلک القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فرمایا کہ یہ جو بستیوں والوں کے واقعات ہم نے تمہیں, یعنی جن کی خبریں ہم نے تمہیں دی ہیں, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, وہ جو ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا, قوم نوح کا, قوم صالح, قوم سمود, قوم لوط, یہ ساری اقوام کا ہم جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب کے واقعات ہم نے جو تمہیں بتائے, ان سب کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے, واضح شریعت لے کر آئے تھے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنے پیشرو گزرے ہوئے لوگوں کی طرح جھٹلانا ہی پسند کیا. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين, اور اسی طریقے سے پھر اللہ کافروں کے دلوں پہ مہرے لگاتا جاتا ہے. ختم. آپ سمجھیں, میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن, آپ نے ہمیں کہا کہ کل رات میں سو رہا تھا, خواب میں اللہ رب العزت نے زمین کے خزانوں کی مجھے چابیاں عطا کی. اور شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت, یعنی کہ جب یہ حدیث سن رہے ہیں وہ شاگرد, وہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یہ زمین کے خزانوں کی کنجوں سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا روم و فارس کی فتوحات اور ان سے آنے والا مال غنیمت. دنیا کے 2 طاقتور ترین, امیر ترین مملکت ہیں روم اور فارس. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انہیں ہرا دیا, صحیح, ان سے مال کی فراوانی, بہت مال آیا ان کے پاس, جو انہوں نے اپنے غریب عوام کا خون چوس کے اپنے پاس اکٹھا کیا ہوا تھا, وہ سارا کا سارا مال آ گیا. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ہمارے والوں نے تو پلاٹنگ کرنی تھی, پلاٹ لینے تھے بڑے بڑے. انہوں نے کیا کرا نہیں سمجھے. بہرحال نکتہ سمجھیں, ان کے پاس مالوں کی فراوانی ہو گئی. اس سے پہلے یہ کسی گنتی کے اندر نہیں تھے. خسرو پرویز کے پاس خط پہنچا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس نے خط پھاڑ دیا نعوذ باللہ اور کہا اب مجھے عرب کے دیہاتی جنگلی چیلنج کریں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تیسری دنیا تھے اس وقت. میں اگر ابھی آپ سے کہوں نا امریکہ سے ٹکر لینی ہے, 100 دفعہ تو آپ میرے جملے کا ہی مطلب سمجھنے بیٹھے ہوں گے. امریکہ سے ٹکر لینی ہے, امریکہ سے ٹکر لینی ہے, نہیں سمجھے کچھ بات. میں کہوں چائنا کی معیشت کو گرانا ہے, چائنا کی معیشت, سوچتے رہیں گے, میٹنگیں بیٹھیں گی اس کے اوپر, ایسی معیشت کیسے بنائیں گے جو چائنا سے اوپر جا سکے معیشت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی ایک آدمی بتائیں جو دوسرے ملک کی معیشت کو گرانے کے لیے یورپ پڑھنے کے لیے گیا. یورپ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں, یہ ہمارے وزیر معاشیات بنیں گے, نہیں سمجھے. یہ دفاع پر پڑھے ہوئے ہیں, یہ فلاں فوجی بٹالین میں رہے ہیں, یہ فلاں فوجی بٹالین میں رہے ہیں, یہ فلاں جگہ جنگ میں تھے, فلاں جگہ. صحابہ کرام
کون سی لیبارٹریوں میں تجربے کر کے انہوں نے ایٹم بم بنائے تھے؟ اچھا مجھے پتا ہے تو صحیح، صحابہ کرام نے صنعت و عرفت، ثقافت و تہذیب یا کون سی ایسی چیز تھی جس میں دنیا میں پہلے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا، بعد میں جنگیں جیتی ہیں؟ ہے کوئی ایسی چیز صاحب ہم بتا سکتے ہیں آپ؟ اس وقت روم میں ملے گی، ایران میں ملے گی، فارس میں ملے گی، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں ملے گی، اس وقت کے ہندوستان میں مل جائے گی؟ نہیں ملے گی تو عربستان میں اور خصوصاً صحابہ کرام کے اندر نہیں ملے گی۔ ایک لفظ بتا دیتا ہے ان کی حقیقت کو، امیون۔ کیا تھے وہ؟ امی تھے، بے پڑھے، پڑھے لکھے تک نہیں تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ فرشتے اترا کرتے تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے، فرشتے لڑتے تھے، وہ تو کراماتی بزرگ تھے، بس جہاں جا کے کھڑے ہوتے تھے 1000 10,000 15,000 20,000 فرشتے اتر کے لڑ کے سب ختم کر کے چلے آتے تھے۔ ان کے لیے آسمان سے کھانے اترتے، ان پر بادل چھایا کرتا۔ ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تپتی ریت کے اوپر گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھ کر تبوک کی لڑائی لڑنے گئے تھے۔ ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا نا؟ کوئی فرشتے نہیں اترے ان کی مدد کے لیے۔ ان کی مدد کے لیے فرشتے بدر میں اتر گئے تھے، آزاد میں اتر گئے تھے۔ لیکن جب انہیں ایکسٹرا ہتھیار کی ضرورت تھی نا، جب ان کے پاس تھے ہی نہیں ہتھیار، جیسے اس وقت نہیں تھے، 313 ہوتے ہوئے ان کے پاس نہیں تھے، اور عذاب میں چاروں طرف سے عرب اقوام نے گھیرا ہوا تھا، خندق کھود کے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، ایکسٹرا مدد کی ضرورت تھی، ری انفورسمنٹ کی۔ ان دو جگہ کے علاوہ آپ کہیں بھی فرشتوں کو نہیں دکھائیں گے، ہر جگہ یہی فرشتہ صفت لوگ ملیں گے، صحابہ۔ کیا نصاب تھا ان کا، کیا تربیت تھی ان کی، کیا معاملہ تھا ایسا ان کا؟ زمین اور آسمان کے خزانے ان پر کھل گئے، فتوحات انہوں نے کر لیں، زمین کے ایک ایک انچ کے اوپر اپنا نام لکھ کر چلے گئے۔ وجہ صرف ایک تھی، انہوں نے اس دین کو قبول کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے رہے۔ وہ کسی ایسے وسوسے میں نہیں آئے۔ نہیں، دیکھو اب یہ وہ پہلا والا دور نہیں رہا، دور ہوا جب نہیں بدلتے تھے، کتنا تو بدلا ہوا دور تھا۔ اگر آپ دیکھیں کہ سمجھے لوہے کا لباس پہنے ہوئے رومی لڑنے آتے تھے، لوہے کا لباس پہنے ہوئے، اور وہ تلواریں، بھالے، وہ ہتھیار، اس وقت کے جتنے جدید ہتھیار تھے سب وہ اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ بدلا ہوا دور تھا، جدید دور تھا نا اس وقت بھی۔ تو بتانے، اچھا وہاں بھی تھے عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ، وہاں بھی تھے، جیسے ہمارے ہیں حامد میر جیسے لوگ، ایسے وہاں بھی تھے عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ۔ وہ بھی کہتے تھے بھائی وہ احد کے اندر کیا ہوا، ابتدا کے اندر مشورہ ہوا تھا کہ بھائی ہمیں مدینے کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، کہ نہیں مدینے میں رہ کے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ اگر ہم ہارے تو ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر ہم باہر جا کے لڑتے ہیں اور ہم ہارے تو اطلاع پہنچ چکی ہوگی، تو ہمارے بیوی بچے محفوظ مقام پر منتقل ہو سکتے ہوں گے۔ اچھا یہ سمجھداری کی بات۔ اب آج چلے گا، وہ احد پر پڑاؤ ہو گیا سب، بالکل این وقت پہ جب سامنے والوں کی بھی صف بندی کفار کی شروع ہو گئی لڑنے کے لیے، سارے معاملات بالکل بن گئے، پیک ٹائم پہ پوری پلاننگ کے ساتھ 300 افراد وہ عبداللہ بن ابی کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے وہ نکل کے چلے گئے، وہ منافقین۔ بھائی ہم نے تو کہا تھا وہاں لڑو، ابھی تو 5000 افراد آ گئے، تو ہمیں لڑنے لے آئے ان سے 700-800 افراد کو۔ 5000 افراد سامنے کھڑے، ان سے لڑ تھوڑی سکتے ہیں، یہ تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر کے ماریں گے، تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ وہاں تو ہمارا شہر تھا، رستے کے لیے ہمارے دیکھے ہوئے تھے، ہم کہیں سے بھی نکل کے کہیں سے بھی حملہ کر سکتے تھے، تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہمیں یہاں بیچ میدان میں لے آئے مرنے کے لیے، ہم تو جا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اتفاق، کیا اسی معرکے میں 70 افراد شہید نہیں ہوئے تھے؟ گویا کہ ایک طرح سے منافقین کی بات کو سند بھی مل گئی تھی، اور سورہ احزاب نے توجہ بھی دلائی ہے اس بات کی طرف، انہیں سند بھی مل گئی۔ مگر کیا اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ایمان متزلزل ہوا؟ نہیں یار، صحیح کہہ رہے تھے، ایسا ہوا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے ہٹے؟ مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ احد کے وقت لڑتے وقت نہیں، 70 لاشیں اٹھانے کے بعد
مدینہ آنے کے بعد کیا ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے اس دین سے پلٹ گیا؟ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ہم. بات تو صحیح ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جیسا بتا دیا ویسا ہوگا. آج ہماری کل ان کی، کل ان کی پرسوں ہماری. یہ تو جنگ ہے، یہ تو جنگ ہے. بہتری، برتری اور بدتری ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جنگ ہی ہے. کبھی فتح بھی ہو سکتی ہے، کبھی پسپائی بھی ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں. اور ان اللہ کے بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ انہیں صرف آزما رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا کہ جب پیچھے سے کفار پہاڑ چڑھ کے آ رہے تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے، تو فرشتے وہیں روک دیتے ان کو. لیکن یہ تو صرف ایک آزمائش تھی. خیر ابھی تفصیلات کا وقت نہیں ہے. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں، آج سمجھیں ان کے پاس پچھلی جو انبیاء تھے ان کے پاس ان کے نبی ہدایات لے کر آئے. ان کے لیے یہ والے مشکل اور کٹھن حالات نہیں تھے جو صحابہ کرام کے لیے تھے. اور انہوں نے ان حالات میں تسلیم نہیں کرا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. آج آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں قوم عاد کو؟ جانتے ہیں؟ مطلب اگر میں پوچھوں کہ قوم عاد کی طرف رسول کون آئے تھے، شاید آپ میں سے چند ہی لوگوں کو پتہ ہو. میں آپ سے پوچھوں قوم سمود کے بارے میں بتائیں کس علاقے میں کے رہنے والے تھے، شاید ہی آپ میں سے کسی کو. قوم سمود کے سرداروں کے نام بتائیں، شاید ہی کسی کو. موئنجو کے بادشاہ کا نام بتائیں، راجا کا، شاید ہی کسی کو. قومیں تھیں، نیست و نابود کر دی اللہ نے، ہلاک کر دی. ان کا تہذیب، تمدن، ترقی ان کے کسی کام نہ آ سکے. تو میرے بھائی سمجھیں، اللہ نے فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من عہد. کتنی پیاری حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. سنو غور طلب نکتہ، سورہ آراف میں ہی آگے شاید انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ابتدائے دنیا میں، ابھی دنیا بنی بھی نہیں ہے، یعنی کہ دنیا میں ابھی آبادی ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں کیا گیا ہے. ابتدا بالکل ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا، تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں. اللہ کے رب ہونے کا سب نے عہد لے لیا. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اب اس عہد کے ساتھ بچہ پیدا ہو رہا ہے. اب اس عہد کے ساتھ ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے. بلکہ یہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمل کے 40 دن پورے ہوتے ہی فرشتہ اس کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے. اس کی تقدیر میں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ وہ اس عہد کے ساتھ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہے. کس کا بندہ؟ بہت توجہ سے میری بات سنیے گا جو میں بتا رہا ہوں. وہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہے. اس فطرت پر پیدا ہوا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے گا. اور نہیں سمجھو، اس فطرت پر پیدا ہوا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے گا. پھر اسے جتایا کیسے اللہ نے، دکھایا کیسے اللہ نے. آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئے. آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے گئے. اس وقت فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. فرشتوں نے سجدہ کیا. اب آئی نہیں سمجھے؟ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کھڑے ہیں کیونکہ یہ صرف اللہ کو سجدہ کرے گا. یہ مخلوق نہیں سمجھے بھائی، گھوڑے گدھے کتے بلیاں شیر چیتے جانور جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مسخر کیے گئے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. جنات، چرند پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے، جتنی چیزیں ہیں سب کس کے لیے مسخر کی گئیں؟ انسان کے لیے. سورج چاند ستارے کس کے لیے مسخر کیے گئے؟ انسان کے لیے. یہ سیارہ کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کے لیے. سب کچھ انسان کے لیے مسخر کر دیا. ہر چیز اصولی طور پر انسان کے آگے جھک گئی، اس کے قابو میں آ گئی.
انسان کو کہا گیا اللہ تعبد الا ایاہ، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، انسان کو یہ کہہ دیا گیا۔ اب اس عہد کے ساتھ انسان پیدا ہو گیا، سنو، اس عہد کے ساتھ انسان پیدا ہو گیا۔ آپ دیکھیں وہ اپنی حاجت کو جانتا ہے، توجہ سے میری بات سنیں، یہ پیدا ہو گیا انسان اپنی حاجت کو جانتا ہے، میری حاجت کیا ہے؟ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی جو بنیادی حاجت سامنے سے نظر آتی ہے وہ حاجت ہے بھوک لگنا، بھوک کے نتیجے میں جو کھایا یا پیا ہے اس کا اخراج ہونا، پھر اس درمیان میں، اس دوران میں اس کا سونا۔ چوتھی کوئی حاجت آپ کے علم میں ہے؟ بچہ چھوٹا، اس کی کوئی چوتھی حاجت آتی ہے ذہن میں کہ یہ اس کی حاجت ہے؟ نہیں، یہ تین حاجتیں بنیادی ہیں۔ اچھا، جب یہ تین حاجتیں بنیادی ہیں، انہیں وہ جانتا ہے کہ یہ میری حاجت ہے؟ وہ نہیں جانتا۔ کون جانتا؟ بابا جی جانتے ہیں بزرگ قبر پہ چادر چڑھے گی پھر دودھ ملے گا، چل تیرا بیڑا غرق ہو، جا اماں دودھ پلانے سے پہلے جا کے کسی علم کے آگے جھک جا، پھر دودھ اترے گا تجھے۔ ایسے ہی ہے؟ کیا ظلم ہے! آپ سوچیں ذرا اس بات کو، اس فطرت میں پیدا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی حاجتوں کو جانتا تک نہیں ہے اور بغیر مانگے اللہ سے دے رہا ہے۔ ذرا بچے کی پیدائش سے پہلے دیکھے تو صحیح کسی ماں کو دودھ اترا، اور ذرا دیکھے تو صحیح میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر اس نے کوئی ڈائٹنگ سے خود کا بیڑا غرق نہ کر لیا ہو تو بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اسے دودھ نہ ہے۔ کیا اللہ نے نظام رکھا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح طرح کیسا اللہ حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اس فطرت کے ساتھ وہ بڑا ہوا، یہاں تک کہ پادری لے گیا اس کو پانی کے اندر، بپتسمہ دوں گا، گناہوں سے پاک کرو۔ ابھی اس کو کہاں سے گناہوں سے پاک کر رہا ہے؟ اس نے کیا کر لیا غریب نے؟ اتنے بڑے عالم ہیں، غلط بول رہے ہوں گے کیا؟ لو ان کے بھی ہیں بھائی عالم، بچے کو ڈبوا رہے ہیں، کیا گناہوں سے پاک کر رہا ہوں؟ عالم کا منہ تو دیکھو، یہ عالم ہے، اور وہ عوام دیکھو ذرا، یہ عالم اتنے بڑے، ان کو نہیں پتا، یہ عوام دیکھو ذرا، یار اللہ کی قسم کیا بیڑا غرق۔ سلیب ڈال دی اس کے گلے میں، اب جنات کے اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اب بھائی جنات اثر کرتے کیسے؟ اب اس کا تو اپنے دماغ اس کے قابو میں نہیں ہے، تو جنات کے قابو میں کہاں سے آئے گا؟ یہ لو چھوٹے بچے کو جن سے بچا رہا ہے، ابے چھوٹا بچہ اس پہ جن قابو کیسے کرے گا؟ سب سمجھا تو صحیح، اس کا جنات، اس کا دماغ اس کا اپنے قابو میں نہیں ہے، وہ جن کے قابو میں کہاں سے آئے گا؟ پہلے اس کے قابو میں تو آئے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں۔ تو ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے کہ ماں باپ گمراہ تھے، بچہ گمراہ ہو گیا، کہ اگر ماں باپ ہدایت پر ہوتے یہ بچہ بھی آئے۔ باقی تو ہدایت کا دروازہ اللہ کے یہاں تک کھلا ہے۔ سلمان فارسی کو کچھ بھی کر لو مسلمان ہو کے رہیں گے، اور ابو جہل کو کچھ بھی کر لو کافر مرے گا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ کچھ بھی کر لو، کیا دن ہے، اور سنو کیا دن ہے کہ ابو سفیان سوال کر رہے ہیں تو نے اس کی لڑکے کی ساری باتیں، لڑکا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اس لڑکے کی ساری باتیں سنی نا؟ ہاں، ایمانداری سے ایک بات بتا، صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا بالکل صحیح بول رہا ہے۔ کیا کہا ابو جہل نے؟ بالکل صحیح بول رہا ہے، لیکن ہم بنو امیہ نے کبھی بنو ہاشم کے آگے سر نہیں جھکایا، یہ لڑکا چاہتا ہے ہم اس کی سرداری تسلیم کر لیں۔ لو آئی سمجھ میں؟ پتہ ہے ہدایت، پتہ ہے ہدایت کا پتہ ہے، لیکن قوم پرستی آڑے آ رہی ہے کہ جو ہدایت کو قبول کر رہا، بات واضح ہوتی ہیں، دلائل سامنے ہوتے ہیں، سارا مسئلہ اندر سے ضمیر کا ہوتا ہے کہ ضمیر کچوکے نہیں لگاتا، ضمیر مردہ ہوا ہوتا ہے۔ باطل چیزوں کے پیچھے قوم پرستی، فرقہ پرستی باطل چیزوں کے پیچھے ہدایت کو ترک کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی گمراہی کے اندر چلتا 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 نسلیں برباد کرتا ہوا چلا جاتا ہے اپنی۔ لیکن جس کے لیے اللہ راستہ کھول دیتا ہے، جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ سلمان فارسی، یہودیوں نے پوری کوشش کر کے انہیں اپنا عالم بنایا، عیسائیوں نے پوری کوشش کر کے اپنا عالم بنا لیا، لیکن آخرکار وہ کہاں پہنچے؟ ہدایت کو پا کے
اسلام میں نمازیں پڑھ کے جہاد کر کے آخر کار کہاں پہنچے؟ اللہ کی جنتوں. فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من احد. آپ ایک بات بتائیں ذرا، یہ اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ آئے ہو جمعہ 8 دن ہمیں نہیں سنانے کے لیے، ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنا. یہ اتنے سارے اتنے جو لوگ ہیں یہ سب غلط ہیں، تم صحیح ہو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما وجدنا لأکثرہم من احد. اکثریت تو اس عہد کو نبھا ہی نہ سکے، اکثریت اس عہد کو نبھا نہیں سکی. اچھا یہ ہمارے اکثریت والے بھائی نے ان کو بولے تو ایک کام کر، تیرے کو ایک بڑی زبردست آئیڈیا دے رہا ہوں، تو لے کے جا ہائی فائی قسم کے اسپیکر، امریکہ کی ایک اونچی بلڈنگ پہ چڑھ جا، اپنے ساتھ ایک تبلیغی جماعت بنا کے لے کے جا، سارے لے جا اپنے ساتھ مسلمان، یعنی کہ عالم بڑے بڑے، تو اپنے فرقے کے سمجھے، اپنے فرقے کے لے جا، سب کو ملا کے لے کے جانا چاہے سب کو ملا کے لے جا، ایک تبلیغی جماعت ٹائپ کی بنا لے جا، وہ بڑے بڑے اسپیکر 4 کونوں پہ رکھ اور انہیں دعوت دے اسلام، یعنی کو امریکی ہوں. کوئی ایک تو لازمی نکلے گا جو کہے گا آؤ کتنے ہو تم دنیا میں؟ 1 ارب 60 کروڑ، ہم 1 ارب 80 کروڑ ہیں، ہم اتنے سارے غلط کر رہے ہیں، تو انوکھا ہے ہمیں بتائیں. اب کیا جواب ہوگا؟ بھائی 1 ارب 80 کروڑ زیادہ ہیں عیسائی ہوتے ہوئے، یا 1 ارب 60 کروڑ مسلمان وہ زیادہ ہے نا؟ تو اگر اکثریت دلیل ہے تو سب کو عیسائی ہو جانا چاہیے، عیسائی سب سلیب ڈال کے پھرو. نہیں سمجھے کچھ بات؟ وما وجدنا لأکثرہم من احد وإن وجدنا اکثرہم لفاسقین. اور ہوا یہ ہے کہ اکثر فاسق نکلے ہیں، اکثر فاسق ہیں، نافرمان، اکثریت نافرمان. بھائی نہیں ہے کیا جہنم کے لیے حدیث کہ جہنم اپنے ہی بعض حصوں کو کھاتی رہتی ہے؟ وجہ اتنی بڑی بنائی ہے اللہ نے، کھاتی رہتی ہے اپنے بعض حصوں کو ہی ختم کرتی جاتی ہے، لیکن جہنم ختم نہیں ہوتی، اتنی بڑی بنائی ہے اللہ نے. لوگوں کو اللہ رب العزت بھر دے گا، انسان اور پتھروں کو بطور ایندھن استعمال کرے گا، ہے نا سورہ بقرہ. اچھا جی، اب جب یہ ایک تمہید مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ایک اب دوسرے واقعے کی طرف توجہ دے، دوسری طرف سے توجہ دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے آئے تو اس وقت میں علماء و مشائخ وہ پیران درگاہ کیا ایک پورا ٹولہ تھا. نہیں سمجھے ہو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی حیثیت سے آئے نا تو اس وقت علماء و مشائخ و پیران درگاہ و خانقاہ کا ایک پورا ٹولہ تھا جو کہلاتے تھے یہودی اور عیسائی. سمجھے ہیں بات کریں؟ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں، ہم پر اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، ہم عالم ہیں، تم امی ہو. یہ تھے یہ لوگ. اور مدینے میں یہودیوں کی کثرت تھی، نجران پورا عیسائیوں کا تھا. سمجھے بات کریں؟ اس طرح نہیں کہ یہ جدی پشتی یہاں رہتے تھے. میں نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا، یہ جب انہیں پتہ لگا نا آخر رسول اس سرزمین پہ آئے گا حجاز کی، تو یہ سارے اپنے اپنی جائیدادیں اپنے اپنے بیچ باچ کے سارے معاملات اور نقل مکانی کر کے ادھر آئے تھے. وہ پورا میں نے بتایا تھا. سنیں ذرا بات کو. اللہ رب العزت نے فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. اب پھر ہم نے اس کے بعد یعنی ان قوموں کا ذکر ہو گیا عرب اقوام کا. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ. موسیٰ کون ہے؟ بنی اسرائیل. موسیٰ بنی اسرائیلی ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیلی دونوں قومیں یہود و نصارہ مذہباً، قومیت میں تو ان میں بعض عرب بھی تھے اور دیگر اقوام بھی تھی. سننا، یہود و نصارہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پہ متفق. بھئی یہود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ، آج بھی نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذلک. لیکن موسیٰ پہ تو دونوں کا اتفاق. سننا، اللہ نے فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ، روشن دلائل اور معجزات کے ساتھ.
اب یہ کیا ہے؟ ایک آیت میں کیا سیاق ہے پورا سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے. فرعون کسی آدمی کا پرٹیکولر نام نہیں ہے، یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا. جیسے روم کا بادشاہ کیسر کہلاتا تھا، فارس کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا، عربوں کا بادشاہ طبع کہلاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا پہلے ذکر ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سب سے پہلے جو مصر میں داخل ہوا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام داخل ہوا مصر میں. اور بنی اسرائیلیوں میں سب سے پہلے اگر کوئی مصری فرعون تھے، بادشاہ تھے، تو وہ یوسف علیہ السلام تھے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان کا ذکر نہیں کیا. ذکر کیا اس فرعون کا کہ جو قبطیوں میں سے تھا. مزے کی بات یہ ہے، آج بھی کبھی آپ نے کہیں بھولے بھٹکے بھی یہودیوں کو قدیم اپنے اوپر ہونے والا یہ جو ظلم تھا، جو قبطیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، کبھی کوئی ڈاکومنٹری یا فلم یا مووی بناتے دیکھا ہے؟ جیسے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بھائی ہولوکاسٹ تو ہم سنتے رہتے ہیں، وہی یہودی انہوں نے قانون پاس کروایا، ہولوکاسٹ کے خلاف برطانیہ میں بات کرنا جرم ہے. حقیقی آزادی والے، فریڈم آف اسپیچ والے ملک کے اندر آپ ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، قانوناً جرم ہے. لیکن رسولوں کی حد تک عزت کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں ایک نقطہ بتانا چاہتا، یہودی ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کرنے دیتے. بالکل اسی طرح ہولوکاسٹ کو چھوڑ دیں، یہود کے ساتھ اس سے پہلے ایک ہولوکاسٹ ہو چکا ہے، اور وہ جو ہولوکاسٹ ہو چکا ہے کبھی بھولے بھٹکے بھی ہم نے کبھی یہود کی زبان سے سنا ہے قبطیوں نے جو ان پہ مظالم ڈھائے تھے مصر میں؟ نہیں. وجہ ہے کیونکہ اگر آپ ان مظالم کے بارے میں پوچھیں، اچھا ایسا ہوا تھا آپ کے، یار بڑا ظلم ہوا کیوں تھا، وجہ کیا بنی تھی؟ جب ان وجوہات کی پیروی کرتے ہوئے آپ جائیں گے آگے تک تو پتہ یہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو وارث بنایا مصر کا اپنا، اور ان کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اپنے دین کو نافذ کروانے کی کوشش، یعنی ان کے ذریعے کوشش کروائی. مگر ساری دنیا میں دین نافذ کرنا تو دور رہا، اس بدبخت قوم نے یہ کیا کہ یہ انہی مناصب کے اوپر بیٹھ کے کرپشن کرنا شروع ہو گئے، اور کرپشن کرنے کے بعد، دنیا داری میں پڑنے کے بعد، گناہوں میں پڑنے کے بعد، آپسی تفرقہ بازی کے بعد قبطیوں نے ان کے اوپر انقلاب لائے، اور انقلاب لانے کے بعد ان سب کو مارا، قید کیا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی، انہیں ذبح کر دیا، ان کے بچوں کو ہلاک کر دیا. یہ سارے ان کے ساتھ معاملات ان قبطیوں نے کیے. اب اگر یہ ظلم بتائیں گے تو وہ وجہ بھی تو بتائیں گے نا پیچھے. تو اس سے تو بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ قوم اس لائق ہی نہیں ہے کہ حکومت و بادشاہت کے لیے ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا. اور سپریم گورنمنٹ کا تصور پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے پاس ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہود کے پاس ہے. پوری دنیا پہ حاکمیت کا تصور یہ یا تو مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمانوں کے بعد اگر کوئی اس عقیدے کا قائل ہے تو کون ہے؟ یہود ہیں. ان کے بزرگوں کی غلطیاں سامنے نہ آ جائیں، ان کے بزرگوں کی کرپشنیں سامنے نہ آ جائیں، ان کے بزرگوں کے مظالم سامنے نہ آ جائیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں، وہ ذکر نہیں آتا. اللہ نے وہی ذکر سب سے پہلے کیا، صرف اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج جو تم عربوں کو وسوسے دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرو، یہ اس لائق نہیں ہے، ہم جو تمہیں دین بتا رہے ہیں وہ قبول کرو. یہ اپنی بات میں یہ خود کتنے سچے ہیں ذرا دیکھو. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا. موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھیجے گئے روشن دلائل کے ساتھ فرعون اس کی قوم کی طرف. فظلموا بہا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، اس سے منہ پھیر لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا. اب یہ اس کے دو حصے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے دو حصے ہیں.
پہلے حصے کی طرف ابھی اشارہ دے رہا ہوں، دوسرا حصہ اگلے درس کے اندر ہم پڑھیں گے، یہیں سے شروع کریں گے، اگلے درس میں اسی دوسرے حصے سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس غور سے دیکھ ہم نے جھٹلانے والوں کا حشر کیا کیا تھا، اور یہی اصل سبق و نصیحت ہے۔ اتنا یعنی طاقتور آدمی، اتنا طاقتور آدمی، آپ اندازہ کریں فرعون کا جو تخت تھا نا وہ 6 منزلہ تھا۔ بھائی میرے، فرعون کا تخت 6 منزلہ تھا، وہ 6 منزلہ تخت لوگ اٹھاتے تھے۔ کون اٹھاتے تھے؟ لوگ اٹھا کے چلتے تھے، اتنا طاقتور آدمی۔ 2 سے 2.5 بر اعظم پر اس کی حکومت تھی، پورا آپ کا ایشیا، پورا افریقہ، یہ دونوں تو اس کے قبضے میں تھے ہی، اس کے علاوہ آگے بھی فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت طاقتور آدمی، اتنی طاقتور فوج کا مالک، سونے کا لباس پہنتی تھی فوج، یہ لوہے کا لباس جو رومی پہنتے وہ سونے کا لباس پہنتے جنگ کے لیے۔ اتنے زیادہ مہذب اور اتنے زیادہ دنیاوی وسائل پر قبضہ کیے ہوئے۔ اور دیکھیں دنیا کا سب سے پہلا نہری نظام جو آباد ہوا ہے وہ مصر میں ہوا ہے، اور اسی فرعون کے انجینئروں نے کیا تھا، دنیا کا سب سے پہلا نہری نظام۔ اور پڑھیں گے یا تو اسی صورت میں ذکر آئے گا یا سورۃ نمل یا انبیاء کے اندر ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کری اور قوم ان کی طرف متوجہ ہونے لگی تو فرعون نے دوبارہ اپنی طرف توجہ جو جن باتوں کو کہہ کر کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے تمہارے گھروں کے سامنے سے پانی کے پرنالے گزرتے ہیں۔ ایسا زبردست نہری نظام کہ آپ دروازہ کھولیں، صاف شفاف آبشاروں کا پانی آپ کے گھر کے باہر سے بہتا ہوا جا رہا ہے۔ دنیا میں یہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں۔ یہ تو پانی کی پائپ لائن آ جائیں نا ہماری، وہ زنگ والا پانی، گٹر والا پانی، مہذب ملک ہمارا، گٹر والا پانی، زنگ والا پانی، نہروں کی صفائی کا کام ہے، 3 دن پانی نہیں آئے گا۔ انہوں ہم کہتے ہیں وہ ہم مہذب ہیں، ہم جدید لوگ ہیں، اور وہ بھائی وہ جتنے جدید تھے ہمیں تو وہ جدت چھو کے بھی نہیں گزری ہے۔ بہرحال تو آپ دیکھیں اتنے زبردست آدمی، زبردست قوم، ہلاک کیسے کیا اللہ نے؟ ایک جہاز اوپر سے گزرا، اس نے ایٹم بم پھینکا اور سب ہلاک ہو گئے۔ ایسا اس سے بھی زیادہ ایک طاقتور فوج ہے، اس کے پاس 2 لاکھ کی آرمی تھی، وہ 5 لاکھ کی آرمی آئی اور پورے مصر کو تہس نہس کر گئی۔ ایسا ہوا؟ چنگیز خان آیا تھا؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یار اللہ کی قسم، بہت بڑی بات، اپنے ہی دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ ایک جملے میں پڑھیں گے ہم آگے انشاءاللہ آئے گا ذکر، اپنے ہی دریا میں ڈوب کے مر گیا، اتنا طاقتور ہے۔ اور جب ہم وہاں پڑھیں گے نا تو جو چیز سامنے آئے گی وہ اتنا حیران کرنے والی ہے انسانی عقلوں کو کہ جس کی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی جو اللہ نے شروع میں جو توجہ دلائی نا، فانظر، غور سے دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، ہم نے جھٹلانے والوں کا پہلے کیا حشر کیا ہے۔ عقلیں کام کرنا بند ہو جاتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو اتنا عاقل سمجھدار بن رہے ہوتے ہیں، یقین کریں وہ سب سے زیادہ بے وقوفی کی حالت کے اندر مرتا ہے، لاشعوری کی حالت کے اندر مرتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔